بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، لگتا ہے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ عوام کی جدوجہد رنگ لانے کو ہے۔ کامیابی بانی پیٹی اڈیالہ جیل کے دروازے پر پہنچ چکی ہے، تاہم وقت کے تعین پر بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان سے چلنے والے تمام قافلے، جوگ در جوگ قافلے، ہر رکاوٹ کو، ہر ظلم کو ناکام کرتے ہوئے اپنی منزل ڈی چوک اسلام آباد، ڈی جو ہوتا نا، ہاکی میں بھی بڑا ہوتا ہے، جا کے ڈی میں گول کرنا ہوتا ہے۔ فٹ بال میں بھی 11 کھلاڑیوں کو ٹاس دے کے کھیلتے ہوئے مہارت کے ساتھ گول کیا جاتا ہے، اور عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر حکومت کے خلاف گول کر دیا، جسے پوری دنیا کا عالمی میڈیا تسلیم کر رہا ہے کہ عمران خان عوام کی طاقت سے، عوام کی حمایت سے، عوام کی قربانی سے اور اپنی جدوجہد سے کامیابی کے کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ حکمرانوں نے مکمل گھٹنے ٹیک دیے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں سلنڈر کرتی ہے، کانپے ٹانگ رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کا اڈیالہ جیل میں عمران خان سے طویل ملاقات، ذمہ دار ذرائع، سینئر صحافی اور باخبر صحافی کہتے ہیں کہ عمران خان کو آفر دی گئی ہے، آپ بنی گالہ تشریف لیجیے۔ عوام کا جمع غفیر کے آگے پولیس بے بس ہو چکی ہے، نڈھال ہو کر تھک چکی ہے۔ وہ اپنے ہی لوگوں پر مزید ظلم نہیں کرنا چاہتی، اور پاکستان میں یہ بات اب تسلیم کر لی گئی ہے کہ اس ملک میں کوئی امن لا سکتا ہے جس کے ساتھ نہ صرف پاکستان بلکہ اوورسیز پاکستان کی واضح اکثریت ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ تو لہذا جیل میں بند قیدی کے پاس حکومت نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو کر آفریں کرتی ہے۔ عمران خان نے واشگاف جواب دیا، ڈیل نہیں۔ چور دروازوں سے اقتدار میں آنے کے دروازے اب بند کر دیے گئے ہیں، تالے لگا کے چابی پھینک دی ہے۔ اب عوام کی حمایت یافتہ حکمران آئیں گے اور وہ طریق انصاف ہوگی۔ اس کے امکانات بھی روشن ہیں۔ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ضد رکاوٹ کر رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب، آپ کا کیا بنے گا؟ آپ تو بہت بولے ہیں، آپ نے تو اپنے ظلم میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ لگتا ہے اب یوم اعتصام آ گیا ہے۔ عمران خان نے شرطیں رکھی ہیں کہ ڈیل نہیں، تمام گرفتار رہنماؤں کو رہا کیا جائے، بے گناہوں کو فوری طور پر مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ 26ویں ترمیم جس میں انصاف کے حصول کو امید کو ختم کیا گیا، اسے واپس لیا جائے۔ حکومت کچھ ٹائم مانگ رہی ہے۔ فوری طور پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں، اور عمران خان نے کہا میری رہائی میٹر نہیں کرتی۔ عوام نے غلامی سے آزادی حاصل کر لی ہے۔ میں نے تو 24 نومبر ایک دن دیا تھا، عوام نے تو 72 گھنٹے سے جدوجہد کر لی ہے۔ اس میں اب بازی عوام کی ہے، فیصلہ عوام کا ہوگا، اور عوام نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ چوری کے مینڈیٹ سے مسلط ہونے والی حکومت گھر جائے۔ ہم حکومت کو جانے کے طریقہ کار طے کیا جائے گا، کیسے کیا جاتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، بیرسٹر گوہر نے اس سلسلے میں کہا اچھی خبر سنیں گے۔ اچھی خبر تو آ چکی ہے، صرف طریقہ کار کا تعین ہوگا۔ کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن جس طرح پاکستان کے چاروں صوبوں سے جن مشکلات کو عبور کر کے عوام ڈی چوک کی طرف قافلے گامزن ہیں، برہان انٹرچینج پر میدان جنگ لگا ہوا ہے، پولیس کے پاس شیلنگ کا سامان ختم ہو گیا، لاٹھی مارتے مارتے پولیس والے خود نڈھال ہو گئے، اور ایک پولیس افسر کا کہنا ہے کہ میں اور ظلم کتنا کروں، میرے ہی بھائی ہیں، یہ تو میرے ہی بچوں کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے پاکستان میں ضیاء الحق کی خوشنودی سے یا
پیسے کے زور پر سیاست میں آنے کے کلچر کو دفن کر دیا ہے۔ اب تدفین سیاسی تدفین چور دروازی کی ہونی ہے، بندوبست ہو گیا ہے، صرف اسے خفیہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، قافلے ڈی چوک کی طرف گامزن ہے، منزل عمران خان کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں پھنس چکی ہے اور اسے بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا، اور اسی لیے جا کے منت سماجت کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیوں نے جس طرح 23 ممالک میں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، آسٹریلیا ہو، اسپین ہو، یونان ہو، اٹلی ہو، پوری دنیا نے نکل آیا پاکستانی۔ لیکن دیکھیں، جو پاکستان کی جگہ پہ پیدا ہوئے، جہاں پاکستان میں ووٹ کا حق ہے، وہاں جگہ جگہ رکاوٹ، جہاں جہاں کنٹینر، ہزاروں کنٹینر، 7,000 سے زیادہ کنٹینر کی خبریں ہیں کہ لگائی گئی ہیں، ایک کنٹینر کے بعد کنٹینر۔ ایک مشکل مجھے ایک اور دریا کا سامنا تھا ایک دریا کے بعد، لیکن عوام جیت گئی، عوام کا جذبہ جیت گیا، ظلم ہار گیا، تشدد ہار گیا، عمران خان جیت گئی۔ اعلان باقی ہے، کب کیا جاتا ہے؟ یہاں سے کچھ کھینچا جاتا ہے، جتنی دیر کریں گے اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ عمران خان نے، ناظرین، ابھی جیسے میں نے گزارش کی کہ پاکستان کی تاریخ ہی بدل دی ہے، جیل میں بند اس کی ایک کار پر دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی جس طرح نکلے ہیں، اس کی ماضی میں کہیں بھی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان چھوڑے، میں نے کہا جن ممالک کا، برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ، ہر طرف ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے، عمران خان بنے گا وزیر اعظم۔ عمران خان کی گونج بند کانوں میں بھی سنائی دے رہی ہے، اور یہ گونج حکمرانوں کو ڈرا رہی ہے۔ یہ تو وزیر اعظم بننے آ رہا ہے، ہم نے تو اسے جیل میں ڈالا تھا، یہ نہیں ڈرا، اس پر قاتلانہ حملہ ہوا، نہیں ڈرا، اس کے خاندان کو گرفتار کیا، نہیں ڈرا، اس کی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی، وہ پارٹی پلس ہوتی ہوئی، نہیں ڈرا۔ یہ شخص تو لگتا ہے ان حکمرانوں کے بھاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستان میں جگہ جگہ رکاوٹیں جتنی بھی کھڑی کی گئی، بڑے بڑے کنٹینر اربوں خربوں روپے کے لگا کے، سب ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ عوام کا جوش و جذبہ، عوام کی ہمت، عوام کی جرت، عوام کی جدوجہد نے ثابت کر دیا کہ جو قوم غلامی سے نکلنے کا عہد کر لیتی ہے تو رب کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ پر یقین رکھ کر، کامل ایمان رکھ کر جدوجہد کرو، میں ظالموں سے تمہیں بچاؤں گا۔ اور جھوٹوں کو اور ظالموں کا عبرتناک انجام ہے۔ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا پیارا محبوب آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جھوٹوں اور ظالموں کا عبرتناک انجام ہے۔ لگتا ہے کہ عوام پر ظلم کرنے والوں کا اب خود یوم احتساب شروع ہوگا۔ تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، لیکن کامیابی مجھے بظاہر نظر کرتی ہے۔ ناظرین، بظاہر لگتا ہے ظلم کے خاتمے کے امکانات بالکل نمایاں ہو چکے ہیں۔ حکمرانوں کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، حکومت گھٹنے کے بل ٹکنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان سے آج منڈے کو، جب پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، برہان چیر پر میدان جنگ لگ چکا ہے، پنجاب کے ہر شہر سے قافلے رواں دواں ہیں، ہر رکاوٹ عبور کرتے ہوئے، ہر پہاڑ ظلم کے ریزہ ریزہ کرتے ہوئے ڈی چوک قریب ہے۔ حکومت نے ایک دن کی بجائے پہلے ہی 72 گھنٹے سے زیادہ روڈ بلاک کر کے اپنے لیے بدنامی، رسوائی اور عوام کی نفرت کمائی ہے۔ اب اداروں نے سوچا ہے کہ ان سے جان چھڑائے۔ عدلیہ سے بھی بڑی اچھی خبریں آنے والی ہیں، بڑی اچھی خبریں آنے کے امکانات واضح روشن ہیں۔ کل کیا ہوگا میں ہمیشہ کہتا ہوں غیب کا علم ہے، لیکن کھنڈرات بتا رہے ہیں۔ ہمارا تالی شان تھی کہ مسلم لیگ ایک بڑی جماعت، ایک پارٹی تھی، اب اس کا ووٹ بینک اسے چھوڑ چکا ہے۔ ناظرین، حکومت گھٹنے ٹرین میں موجود خان کو آفریں شروع ہیں، جس پر خان نے، میں نے گزارش کیا کہ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر سب کو رہا کرو۔ ان کی آفروں کی خبروں کی اب خود کنفرمیشن حکومتی حلقے بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہم نے ہر ظلم کر کے دیکھ لیا، ناانصافی کر کے دیکھ لی، 2.5 سال حملے ہو گئے، لیکن عمران خان کا ساتھ، لوگوں کے ساتھ
کو بحالیہ سے بھی اونچا ہو گیا ہے، ہر رکاوٹ کی دیوار ٹوٹ گئی ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 72، 48، 50، 100، 1000، سینکڑوں، لاکھ لوگ ہی لوگ ہیں۔ ایک ہی نعرہ ہے چوری کا 8 فروری کے جعلی مینڈیٹ پر آنے والے کہ گھر جانا ہوگا۔ اب مجھے لگتا ہے پورے پاکستان ڈی چونک کی جانب گامزن ہے اور عمران خان گول کر چکے ہیں۔ ریفری ان کے حق میں فیصلہ دے چکا ہے، صرف تھرڈ امپائر کا انتظار کیا جا رہا ہے، یعنی کہ 27 تاریخ کو عمران خان کیس ہے، توقع کی جا رہی ہے کہ ہو جائے گا۔ اور پاکستان میں ایک اچھی بات ہے، حکومت اب خود کو جتنی حمایت اس سے پسے پردہ تھی اب وہ حمایت نہیں رہی، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈی چونک میں ان قافلوں کو پہنچنے سے کوئی نہیں روک جا سکتا، ہر رکاوٹ، ہر ظلم ہار چکا ہے۔ قافلوں میں شامل افراد کے حوصلے بلند، چھوٹا موٹا کھانے پینے کا سامان ہاتھوں میں لیے، ڈگمگاتے قدم، لاٹھی چارج، آنسو گیس کا مقابلہ اور بڑے بڑے کنٹینروں کے پہاڑ توڑتے ہوئے تمام قافلے عمران خان کی جانب یعنی کہ اسلام آباد ڈی چونک کی طرف ہیں، اور اسی لیے حکومت کو نہ چاہتے ہوئے اڈیالہ جیل کا دروازہ عمران خان کے لیے بند کرا۔ کیسے حکمران ہے، وزیر اعظم ان کا، صدر ان کا، وزیر اعلیٰ ان کا، لیکن فیصلہ جیل میں بند عمران خان کا، کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے۔ ناظرین، پاکستان کا میڈیا تو ضمیر فروشوں کی ایک منڈی بن چکا ہے، ان میں یقیناً اچھے لوگ بھی تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے، پوری دنیا کے میڈیا میں عمران خان کی آواز جو پاکستان کا میڈیا دبا رہا ہے، جھوٹے پراپوگنڈے کر رہا ہے، آپس میں خلافت کی کر رہا ہے، پورا دنیا انٹرنیشنل میڈیا میں عمران خان کی آواز گونجنے لگی ہے۔ اسپین میں بیٹھے لوگ عمران خان کو دیکھ رہے ہیں، برطانیہ میں، اٹلی میں، سوئٹزرلینڈ میں، امریکہ میں، غرض یہ کہ ہر جگہ، لیکن پاکستان میں عواموں کو بنیادی حقوق کو محروم کرنے کی جو روش اس حکومت نے کی ہے، یہ ان کے سیاسی تباہی کا سفر شروع کر دیا ہے۔ اب یہ ایسے حالات ہیں کہ شاید الیکشن میں جانے کے قابل بھی نہ رہی۔ اگر الیکشن شفاف بھی ہوتے ہیں تو عمران خان کلین سویپ کرنے کے واضح امکانات روشن ہیں۔ ناظرین، آپ سمجھتے ہیں حکومت، پیپلز پارٹی کتنے کھرانٹ ہے، اور وہ کھربوں روپے کی پراپرٹی، انہیں پتہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا نون لیگ کہاں کہاں پیسے ہے، لیکن عوام نہیں ہے۔ جائیداد ہر جگہ، لیکن خود جا کے سڑک پہ پھر نہیں سکتے، ہوٹل میں کھانا نہیں کھا سکتے، گاڑی میں گھوم نہیں سکتے، ٹرین میں بیٹھ نہیں سکتے، جہاز میں جا نہیں سکتے، پارک میں واک نہیں کر سکتے، لیکن اڈیالہ جیل میں بند ہر شخص۔ عمران خان اس وقت عوام کی امیدوں کا مرکز بن چکا ہے۔ اب اس سے آپ سرنڈر کر چکے ہو۔ صرف روزانہ کبھی احسن اقبال، خواجہ آصف درجنوں پریس کانفرنس کرا رہے ہو، جھوٹ کی بازار لگایا ہوا، منڈی لگائی ہوئی ہے، لیکن تمہیں سننے والا کوئی نہیں، آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کان سب کے ہے کہ عمران خان نکال دی ہے 24 نومبر کی۔ امید کون چکا ہے؟ عمران خان، اور یہ حکومت بھی یہ مان چکی ہے۔ ایک دو وزیروں سے آج جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری طاقت سے زیادہ، ہماری سوچ سے زیادہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم عمران خان اور عوام کا رشتہ نہیں کمزور کر سکے، توڑنا تو درکنار، وہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان نے ہماری سیاست ختم کر دی ہے، لیکن اگر اس طرح ہم نے حکومت چھوڑ دی تو ساری عمر جیلوں میں رہیں گے۔ کیوں ڈرتے ہو؟ اگر بے گناہ ہو تو عمران خان نے کہہ دیا وہ بدلہ نہیں لے گا، وہ سیاسی قیدی نہیں بنائے گا۔ ہاں، جنہوں نے ملکی خزانہ لوٹا ہے انہیں تو جواب دینا ہوگا، کیونکہ عوام کا پیسہ ہے۔ یہ آپ سے پیسہ لوٹا ہوا مال جو کھربوں روپے ہے، عوام کی تعلیم پہ لگے گا، عوام کی صحت پہ لگے گا، نوجوانوں کو نوکریاں ملے گی، بزرگوں کو بہتر مستقبل کی امید ہوگی۔ لوگ پاکستان چھوڑنے کی بجائے پاکستان میں روزگار کو دیں گے، کیونکہ اس حکومت سے نہ اکانومی چلی، نہ سیاست چلی، نہ حکومت چلی۔ صرف اس ملک میں دہشت گردی بڑھی، جس میں پاک فوج کے افسروں جوانوں کی شہادتیں ہوئیں۔
اب یہ سادہ ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے۔ ناظرین، میں آیت بتا دوں، حکومت کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ عوام نے بند کمروں کے فیصلے ڈبے میں ڈال کر دریا برد کر دیے ہیں۔ اب فیصلہ عوام نے کر دیا ہے کہ جعلی حکومت نامنظور کے نعروں کی گونج حکمرانوں کو سوتے ہوئے بھی سنائی دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو ایک طرف پورے ملک میں احتجاج ہے، قافلے گامزن، اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے، نہ وہ سختی ہوئی، بیرسٹر گوہر بیرسٹر سیف عمران خان سے ملے۔ نظام قدرت دیکھیں جسے یہ مائنس کرنا چاہتے تھے، جس پر قاتلانہ حملہ کیا اس میں سے، اب فیصلہ عمران خان کر رہا ہے اور عدلیہ کو بھی آزادی ملے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ عمران خان کو اگر حکومت ملے گی، کب ملے گی اس ٹائم کا نہ میں نے کبھی دعویٰ کیا ہے، لیکن وہ پرانی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، عوام کے مفاد میں فیصلہ کریں گے، پھر کوئی نیا عثمان بزدار نہیں آئے گا، انتقامی کاروائیاں نہیں ہوں گی۔ ناظرین، کچھ بھی نہ بن سکا تو ڈوب دیں گے سفینہ، ساحل کی قسم منت سما نہ کریں گے۔ عمران خان، تو نے سیاست کے چکندر، سیاست کے چودھری، خرید و فروخت کے مالک، چھانگا مانگا کے مالک، سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت کرنے والوں کو، بے روزگار عوام نے، غربت کی ڈوبی ہوئی عوام نے طاقت، ہمت، ایمان کی طاقت اور جدوجہد سے ناکام کر دیا ہے۔ جیت عمران خان کے قریب ہے۔ اعلان کب کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کریں۔ جتنی دیر اعلان کریں گے اتنی دیر آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا ہے اور اپنے ملک جا رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان سے بیرون ملک جانے کی پرواز کا وقت ہوا جا رہا ہے۔ تاہم خراب موسم کی وجہ سے فوری طور پر پروازیں مشکل ہیں۔ ناظرین، بارہا میں کہہ چکا ہوں، جس طرح عمران خان کی کال پر پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانی نکلے ہیں، انہوں نے ملک سے محبت سے وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ پاکستان میں قربانی ہے، جذبہ ہے، جوش ہے، لیکن حکومت کی ہٹ دھرمی، حکومت کی ناکامی کا باعث ہے۔ جو انہوں نے عمران خان کے جال پھنسایا تھا، عوام کی طاقت نے انہیں اپنے ہی جال میں باندھ دیا ہے اور یہ مجبور بے بس ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ کامیابی اور ترقی، خوشحالی کا سورج طلوع ہوگا، رول آف لا ہوگا، آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ یہی پاکستان قائد اعظم نے چاہا تھا۔ پاکستان زندہ باد۔